بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ میرا اللہ آپ سب کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو پورا فرمائے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو رمضان المبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو، اور میری دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو، آپ کی فیملی کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور سب کو رمضان المبارک کی برکات اور فیوز سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کی عبادات کو میرا اللہ ضرور قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک بالکل آنے والا ہے۔ آج کا جو عمل ہے یہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے کا اور چاند رات کا خاص عمل ہے۔ یہ عمل رزق میں برکت کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے ہے۔ جو لوگ رزق کاروبار کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ اس عمل کو ضرور کریں۔ مال و دولت، رزق، کاروبار، جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں کاروبار کے حوالے سے، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت کے ساتھ وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ بس آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ہمیں اس طرح سے گزارنا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا کہ اس میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ پہلی 2 کو لازمی کرو، کثرت کے ساتھ کرو، اور دوسری 2 کے بغیر تو تمہارا گزارا ہی نہیں ہے۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا یہ کہ تم رمضان المبارک کے اندر تحلیل کی کثرت کرو، یعنی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کو پڑھا کرو۔ اور دوسرا فرمایا کہ تم استغفار کی کثرت کرو، اور وہ 2 چیزیں کہ جن کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہے، وہ 2 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر کے اوپر اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرو، اور دوسرے نمبر کے اوپر اللہ رب العزت سے جہنم کی پناہ مانگو کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے اور جہنم کے عذابوں سے محفوظ رکھ۔ ناظرین اکرام، اس حدیث کو آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے، اور یہ 4 چیزیں جو اس میں آقا علیہ السلام نے بتائی ہیں، ان 4 چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، اور رمضان المبارک میں اس کے اوپر ضرور عمل کرنا ہے، اور اس حدیث کو دوسرے تمام اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں تک بھی پہنچانا ہے، تاکہ وہ بھی اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب بڑھتے ہیں آگے کہ ہم نے چاند رات کو عمل کون سا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو کوشش کرنی ہے کہ ہم چاند کو خود سے دیکھیں، کیونکہ چاند کو دیکھنا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ تو چاند کو تلاش بھی کرنا ہے اور چاند کو دیکھنا بھی ہے۔ بالفرض اگر ہم چاند کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، جیسا کہ میڈیا کے اوپر بھی آ جاتا ہے، یا ویسے ہمیں کسی نے بتا دیا کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، تو پھر آپ نے مسنون دعا پڑھ لینی ہے، جو کہ نیا چاند دیکھنے کی مسنون دعا ہے۔ یہ دعا ہر مہینے جب بھی چاند طلوع ہوا کرے، پہلی کا چاند، تب آپ نے یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ وہ پورا مہینہ خیر و برکت میں گزرتا ہے، امن اور سلامتی سے گزرتا ہے۔ وہ دعا آپ سماعت بھی کر لیں، اور سکرین کے اوپر بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس دعا کا اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیں، اور اس کو جب بھی چاند طلوع ہوا کرے، پہلی کا چاند نکلا کرے، تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامة والإسلام ربی وربک اللہ۔
یہ مسنون دعا ہے، اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اب جب چاند بھی طلوع ہو گیا ہے اور رمضان المبارک کی یکم ہو گئی ہے، اب آپ نے نماز مغرب کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی یہ ایک مختصر سی سورہ مبارکہ ہے جس کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا عمل آپ نے کر لینا ہے، انشاءاللہ تعالی پورا سال آپ کے رزق میں برکت، آپ کے رزق میں وسعت ہوگی۔ اس سورت کو آپ سماعت فرما لیں، پھر اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر۔ یہ سورۃ القدر ہے۔ آپ نے اس سورۃ القدر کو رمضان المبارک کا چاند نکلنے کے بعد نماز مغرب کو جب ادا کرنا ہے تو نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد وہیں پر بیٹھے ہوئے آپ نے 21 مرتبہ سورۃ القدر کو پڑھنا ہے، اور پڑھنا بالکل آرام سے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ سورۃ القدر کو پڑھ کر آپ نے وہیں پر دعا کرنی ہے، اور اپنے لیے، پوری امت کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے جو بھی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ لیکن اب یہاں پر ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو نماز مغرب کے بعد جا کر اعلان ہوتا ہے یا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، تو اب تو نماز مغرب ادا کر لی، تو اب کیا کریں اور کس طرح سے یہ عمل کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، چاہے وہ نماز مغرب سے پہلے پتہ چل جائے یا پھر نماز مغرب کے کافی بعد پتہ آپ کو چل جائے، تو آپ نے اگر باوضو ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے وضو کرنا ہے اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے 21 مرتبہ سورۃ القدر کو پڑھ لینا ہے۔ لیکن پہلے دعا پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے، چاند کو دیکھنے کی دعا، اور پھر اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ القدر کو پڑھنا ہے، اور آپ نے اللہ رب العزت سے خوب رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی ضروریات، حاجات کے لیے، کاروبار، رزق کے لیے، ملازمت کے لیے، جو بھی آپ کی حاجت ضرورت ہے اس کے لیے آپ نے دعا کر لینی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بہت ہی زیادہ آزمودہ، مجرب ترین عمل ہے، جس نے بھی اس کو کیا ہے اللہ رب العزت نے اس کو ضرور نوازا ہے۔ آپ نے رمضان المبارک کی گھڑیوں کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس میں اعمال کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا ہے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے اوپر ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سایہ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔